السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا درس نمبر 8 ہے۔ اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ درس نمبر 7 کے جو 2 آخری کے شعر تھے وہ پہلے آپ کو میں سنا دوں۔ بند بکسل باش آزاد پسر، چند باشی سیم بندوں سے مزر۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، اگر سونے چاندی کی بھی قید ہے تو قید ہے۔ پھر فرمایا کر بریزی بحر را در کوزئی، چند گنجت قسمت در کوزئی۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو سمندر میں بھی پیالے کو ڈبائے تو کوزے میں اتنا ہی آئے گا جتنا تیری قسمت میں ہے۔ آپ کو مرادی ترجمہ میں کر کے سنایا ہوں، گزرے ہوئے درس میں ہم ساری اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آج مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو شعر ہم آج کے درس میں درس نمبر 8 میں پڑھنے والے ہیں، اس کا پہلا شعر ملاحظہ ہو۔ کوزے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف نے نشد پر در نشد۔ چونکہ مولانا نے فرمایا تھا، ہم نے گزرے ہوئے شعر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تقدیر میں جتنا ہے اتنا ہی ہمارے پیالے میں ملتا ہے، اگر وہ چاہے سمندر میں بھی ڈبو دیا جائے۔ اب اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کوزے چشم حریصاں پر نشد، حرص رکھنے والی آنکھوں کا پیالہ نہ بھرا، اگر سیپی قانے نہ ہوتی، قناعت نہ کرتی تو سیپی جو ہے موتی سے نہ بھرتی، موتی کو نہ پاتی۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات تو کوزے چشم حریصاں پرنشد، اس کی تشریح سے پہلے میں چاہوں گا تا صدف خانے نشد پردر نشد، اس کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ مولانا نے فرمایا اگر سیپی قناعت والی نہ ہوتی، حرص والی ہوتی تو وہ اس کے اندر وہ موتی پیدا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے معاملہ کہ جب پانی پڑتا ہے تو یہ ہر پانی نہیں ہے، ہر پانی نہیں ہے، ایک خاص موسم میں ایک ابر آتا ہے، اس ابر کا نام ہے ابر نسیاں۔ وہ ابر جب برستا ہے تو اندر سے سیپیاں جو ہوتی ہیں وہ دریا کے اوپر آ جاتی ہیں اور اپنا منہ کھولتی ہیں، اور جیسے ہی وہ منہ کھولتی ہیں ایک قطرہ پانی ان کے اندر جاتا ہے، وہ ایک قطرہ پانی لے کر اندر چلی جاتی ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پانی کا قطرہ موتی بن جاتا ہے، موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں اگر سیپی ایک قطرے پر اکتفا نہ کرے، منہ ہمیشہ ہی کھلا رکھے تو پانی پڑے گا بہتا رہے گا، پڑے گا بہتا رہے گا، لیکن اس کے اندر وہ در نہیں بنے گا، موتی نہیں بنے گا۔ تو مولانا فرماتے ہیں اس کی مثال دے کر کہ حرص رکھنے والی آنکھوں کا پیالہ نہ بھرا، موتی سیپی اگر قناعت نہ کرتی تو اس کے اندر بھی موتی نہیں پایا جاتا۔ حرص ایک بہت بڑی لالچ ہے، بہت بڑی حرص ایک بہت بڑا عیب ہے۔ حرص لالچ کو کہتے ہیں، حرص بہت بڑا عیب ہے۔ مولانا عشق کو زنگ لگانے والے اشیاء کا بیان کر رہے ہیں، یا یہ کہ عاشق اور معشوق کے درمیان دوریاں بڑھانے والی اشیاء میں سے ایک کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ ہے حرص۔ وہ کیسے ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحش کام کا حکم دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ حرص سے مولا سے کیسا دور ہو سکتا ہے؟
میرا ٹارگٹ ہے کسی شخص کا کہ گھر بنانا، اذان ہو رہی ہے، نہیں میرا ٹارگٹ مجھ کو پورا کرنا ہے، دنیا کی خواہش پوری کرنا ہے، کار خریدنا ہے. اب اس خواہش میں وہ دنیا کے مصروفیات میں لگا ہوا ہے، تو یہ حرص ہی ہے نا جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے دور ہو گیا. اگر لالچ نہ ہوتی، بھئی میرے قسمت میں جتنا ہے مجھ کو ملے گا، ٹھیک ہے نماز کا وقت ہو گیا، جا کے پڑھ کے آ جائیں گے، وہ بھی ایک خالق کا جو ہے حق ادا کرنا ہے، ہم کو جانا ہے نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے. اب دوسری بات یہ بتائی گئی آپ کے سامنے کہ شیطان مفلسی کے ڈر سے تم کو کیا کرتا ہے، فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے، فحش کام کی طرف تم کو آمدہ کرتا ہے، برائی کی طرف تم کو آمدہ کرتا ہے. اب حرص کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حرص اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے ہوتی ہے، اسے حرص دنیا کہا جاتا ہے کہ بھئی میں اپنے اہل و عیال کے لیے پیسہ جمع کروں، پیسہ جمع کروں، پیسہ جمع کروں. بعض جنوں میں بات دیکھی گئی ہے کہ کروڑہا روپے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان حال نظر آتے ہیں. 15 کروڑ کا بنگلہ ہے، 5 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن پریشان حال ہیں، حرص لگا ہوا ہے، اور کمانا چاہیے، اور کمانا چاہیے، اور کمانا چاہیے. حالانکہ زندگی معلوم نہیں 8 دن کی ہے، 10 دن کی ہے، 15 دن کی ہے، سال کی ہے، 2 سال کی ہے، لیکن ہر شخص اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال دنیا کا حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاؤں، میرا ایک اسٹیٹس بنے. تو اب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک حرص ہوتی ہے، اسے حرص دنیا کہا جاتا ہے. اور دوسری حرص ہے جو یہ حرص اللہ کے قریب کرتی ہے. وہ کون سی حرص ہے؟ حرص آخرت، جنت کی حرص. اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں مقام دے، اور 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا یہ معاملہ ہو جائے گا، اور 4 نمازوں کو پابندی سے پڑھوں گا یہ معاملہ ہوگا، تلاوت قرآن کروں گا تو اور اللہ کے قریب ہوں گا. ایک جنت کی حرص، خدا کے قرب کی حرص. اور ایک مقام حرص اور ایک یہ ہے دوسروں کے لیے حریص ہونا، اور یہ مقام نبوت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے لیے حریص ہیں، وہ مومنین کے لیے حریص ہیں. ہمارا حریص ہونا اہل و عیال کے لیے ہے، اہل اللہ کا حریص ہونا خدا کے تقرب کے لیے ہے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں، حریص ہیں کہ بندے مومن ہر میرا امتی وہ خدا کا تقرب حاصل کر لے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک دولت کی حرص، دوسری عمر کی حرص. اب دولت کی حرص کیسی ہے کہ ہر آدمی کو گراؤنڈ فلور ہے، کچا مکان ہے، پکا بنانے کی حرص ہے. پکا ہو گیا تو گراؤنڈ فلور پہلے بن گیا، گراؤنڈ کے بعد فرسٹ فلور ہوا، فرسٹ ہوتے ہی سیکنڈ ہوا، یا اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے ہے تو 2 کروڑ کرنے کی خواہش، 2 کروڑ ہے تو 4 کروڑ کرنے کی خواہش. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی کہ بندہ، خدا کا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں زبان رہتی ہیں، ایک تو دولت کی حرص، وہ ختم ہونے والی نہیں، دوسری عمر کی حرص. عمر کی حرص میں معاملہ یہ ہے کہ بچہ ہے تو یہ خواہش و تمنا ہے جلدی میں بھی جوان ہو جاؤں. جوان ہو گیا تو اس کے بعد خواہش پیدا ہوئے کہ میری بھی شادی ہو جائے، شادی ہو گئی تو کہا کہ میرے بھی اولاد ہو جائے، اولاد ہو گئی تو کہا بچہ بڑا ہو جائے، بس پوتے کا منہ دیکھوں گا اور چلے جاؤں گا. جب وہ اس کو پوتا ہوا تو اب حرص ہوئی کہ پوتے کا عقیقہ کر دوں. عقیقہ ہو گیا تو پھر خواہش ہوئی کہ اس کو بھی شادی ہوتا دیکھ لوں، پھر اس کی بھی شادی ہوئی تو پھر اس کے بعد خواہش ہوئی کہ اس کی بھی اولاد کو دیکھوں، پڑ پوترے کو دیکھ لوں، پڑ پوتے کو دیکھ لوں. اب یہ حرص ختم ہونے والی نہیں ہے. بزرگوں نے فرمایا حرص ایک جھاڑ کے مانند ہیں. بزرگوں نے فرمایا، صوفیاء نے فرمایا حرص ایک جھاڑ کے مانند ہے. جس طرح جھاڑ کے ہر شاخ کو ٹہنی در ٹہنی پھوٹتے رہتی ہے، اسی طرح چاہے بندے کو دولت کی حرص ہو یا عمر کی حرص ہو وہ ختم نہیں ہوتی. کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کہتا کہ بھئی اب میں بہت جی لیا، اب اللہ تعالیٰ مجھے خیر خوبی سے موت دے دے. نہیں، اور زندگی اور زندگی اور زندگی چاہیے. حریص ہے وہ اس بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے.
قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بخل اور حرص کو ڈال دیا جائے گا. بخالت اور حرص دونوں کو ڈال دیا جائے گا. کیونکہ ہماری گفتگو حرص پر ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کیا کہتا ہوں، بخالت پہ بھی یہ کہہ دوں کہ روایتوں میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ السقی حبیب اللہ الا عاصیا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گنہگار ہو. البقیل عدو اللہ الا عابدا، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار. تو ناظرین کرام، یہ حدیث پاک کے بعد ایک ابو داؤد شریف کی روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ترجمہ ملاحظہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص و بخل سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ بخل اور حرص کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. بخالت ایک بہت بڑا عیب ہے. اسی لیے ایک دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو اس شخص کو ہی بناتا ہے جو سخی ہو، جو سب کو دینے والا ہو، بانٹنے والا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ میں نے شب میں اللہ تعالیٰ کو اچھی صورت میں دیکھا اور اس نے میرے دو کانوں کے بیچ اپنا دست اقدس رکھا. دست اقدس سے مراد کیا ہے اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی. اس کے بعد میں نے تمام زمین و آسمان کے علوم کو جان لیا. اور رسول پاک کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ مجھ دیتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. تو اللہ بانٹنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر دو وادیوں سے بھرا ہوا مال ہو، اتنا مال ہے کہ دو وادی ہیں، تو فرمایا وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی مال والی مل جائے تو 3 ہو جائیں گے. اور فرمایا آپ کے ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کے پیٹ کو سوائے خاک کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کی حرص اور لالچ قبر تک چلتی ہے. دنیاوی حرص خطرناک شے ہے، بہت بڑا مرض ہے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا، کوزے چشمے ہریساں پر نشد، حرص والی آنکھ کبھی پر نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھر نہیں سکتی. یہ ایک بہت بڑا عیب ہے جو بندے اور معبود کے درمیان ایک پردہ ہے. اس کو چاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پھاڑنے کی ضرورت ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس شعر میں فرماتے ہیں، ہر کے راجا ماں سے عشق چاک شد، او زہر سے عیب کلی پاک شد. فرماتے ہیں جس کسی کا جامہ یعنی ہستی، جامع سے مراد یہاں پہ ہستی ہے، عشق کے سبب چاک ہوئی ہو، وہ حرص اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہو گیا. جس کی ہستی، جس کا جامہ عشق سے چاک ہو جائے، عشق کی چاقو سے چاک ہو جائے، عشق کی خینچی سے چاک ہو جائے، وہ تمام عیوب سے پاک ہو گیا. محبوب کی رسائی کی 2 راہیں ہیں. پہلی راہ اشغال، اذکار، اورات، وظائف سے باطن کو منور کیا جائے. پھر جب یہ ہو جائے تو اس کے عیوب ان کی برکت سے جل کر خاک ہو جاتے ہیں. دوسری راہ پر خطر ہے، خطرناک ہے. وہ کون سی راہ ہے؟ وہ راہ عشق ہے، جہاں پر ہر قدم قدم پر آزمائش و مصائب ہے کہ آدمی ماسوا اپنے محبوب کے سب سے بیگانہ ہو جائے. اس پر عشق کا ایسا غلبہ ہو، سنے تو اس کی مرضی سے، بولے تو اس کی مرضی سے، دیکھے تو اس کی مرضی سے. اور مولانا دوسرے طرق کے قائل ہیں کہ بندہ راضی برضا ہو جائے. اب کیونکہ یہ راہ عشق والی راہ ہے،
اب جب عشق کی راہ پر کوئی بندہ نکلے گا تو معشوق کے حساب سے چلنا پڑے گا. اب جو چیز بھی معشوق کے پاس سے آئے گی اسے ویلکم کرنا پڑے گا. جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کی خدمت میں آیت پاک پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ تم کو آزمائے گا خوف سے، بھوک سے، مالوں میں نقص کر کر، تمہاری جانوں سے. جب تم یہ ساری چیزوں میں تم کھرے اتر جاؤ گے تو تمہیں صابرین ہونے کی بشارت دے گا. پھر فرمایا جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے عاشق ہیں، جو ہمارے راستے میں نکلے ہیں، جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اسے بڑے قدردانی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ارے بھائی ہم تو اللہ کی ملک ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جس کی ملک کے ساتھ جو چاہے وہ معاملہ کر سکتا ہے، مالک کے حق میں ہے. یہ بات ہے اختیار میں کہ وہ اپنی ملک کے ساتھ جو چاہے کرے. ہم بھی تو اس کی ملک ہیں. اللہ فرماتا ہے جب اس مقام پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، میرے محبوب پہنچ جاتے ہیں، عشاق پہنچ جاتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلات ہے اور رحمت ہے. سبحان اللہ. اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے طریق سے تعلق رکھتے ہیں، جو طریق میں یہ ہے کہ بندہ راضی برضا ہو جائے، اس کا دیکھنا، سننا، بولنا سب مولا کی رضا سے ہو جائے. پھر فرمایا اب جب مولا کی رضا سے ہو رہا ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اب آزمائشوں پر بھی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک عاشق کو دیکھا جس کو کوڑے مارے جا رہے تھے اور وہ ہنس رہا تھا. آپ نے پوچھا تجھے کیوں کوڑے مارے جا رہے ہیں اور تو ہنسی کیوں، اور تجھے کیوں ہنسی آ رہی ہے اور تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے بڑے مقام پر اس نے کہا کہ میں ایک الگ مقام پر ہوں، ایک بڑے مقام پر پہنچ گیا ہوں. یعنی بادشاہ کی بیٹی سے عشق کر لیا ہے، معشوق سامنے ہیں اور مجھے کوڑلے لگائے جا رہے ہیں. اگر میں غمزدہ ہوں گا، اگر میں آہو بکا کروں گا، غم کا اظہار کروں گا، تو وہ کہے گی کہ میں کیسا کمظرف ہے جو میرا عاشق ہے، کیسے کمظرف نے مجھ سے عشق کیا کہ میری محبت میں کچھ کوڑلوں کے مار کو بھی سہ نہیں سکا. اسی لیے میں ہنس رہا ہوں کہ مجھے تیری محبت میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. جب اس معاملے کو حضرت بشر حافی نے دیکھا تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی کہ ایک دنیاوی محبت کرنے والا، عشق مجازی کرنے والا، وہ اپنے معشوق کی ایذا پر، تکلیف پر، جب اس کی محبت پر ایذا دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تو وہ صبر کر رہا ہے اور راضی ہے اپنے معشوق سے. تو حضرت بشر حافی پہ سوچ کے کیفیت طاری ہو گئی کہ جب بندہ عشق حقیقی کے راستے پر نکلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آئیں، مصائب آئیں، مشاکل آئیں، تو وہ کیوں کر ناشکری کرے گا؟ وہ تو ہر حال میں اللہ کا شاکر رہے گا، راضی پر رضا رہے گا. اب جب جامع عشق سے چاک ہوگا تو تکلیف ہوگی، مگر کثافت دور ہو جائے گی. جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو ضرور تکلیف ہوتی ہے. اب حرص اندر سے نکالا جا رہا ہے. اب کسی کو اندر جو ہے پھوڑا ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں کوئی گڈھا ہو گیا ہے، یا کوئی رسولی بن گئی ہے اس کے پیٹ میں، اسے نکالا جا رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا نکالیں کہ درد نہ ہو. نہیں، جب مرض کو نکالا جائے گا تو تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی، تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی، لیکن مرض نکل جائے گا. تو جب ہر کرا جاماز عشق چاک شد، جب عشق کی آرے سے، جب عشق کی چھری سے ہستی کو کاٹا جائے گا تو تکلیف ہوگی، کیونکہ ہستی تو کٹ رہی ہے، انا ختم ہو رہا ہے، شہوت ختم ہو رہی ہے، تکبر ختم ہو رہا ہے. تکلیف تو ہوگی لیکن معشوق ملے گا. اس ہستی کے چاک ہونے سے معشوق ملے گا. کسی نے کیا خوب کہا، جب تو خود سے ہو باہر، جلوہ اس کا ہو ظاہر، وہی حاضر اور ناظر، لا الہ الا اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس طرح مستغرق ہو جا، ڈوب جا، اب تیری ہستی کو کاٹ، اس ہستی سے عیوب کو نکال۔ جب اس کے اندر عشق پیدا ہوگا تو وہ گندگی دور ہو جائے گی۔ آج کے درس کا آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شاد باش عشق خود سو دائما، اے طبیب جملہ علت ہائما۔ اسی سے اور ایک مربوط شعر فرماتے ہیں مولانا، اے دوائے نخوت و ناموسما، اے تو افلاطون و جالی نوسما۔ فرماتے ہیں اے ہمارے اچھے جنون، ہے ہمارے اچھے جنون عشق، اے ہمارے تمام امراض کے طبیب، تو سلامت رہے۔ اپنے عشق سے مخاطب ہے، عشق خود، تو سلامت رہے۔ اے عشق تو ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی دوا ہے، اے عشق تو ہمارے لیے افلاطون و جالینوس ہے۔ اس سے پہلے کہ جو شعر میں ہم نے پڑھا تھا، ہر کے راہ جامہ ز عشق چاک شد، اب اس کی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس سے امراض حرص دور ہوا، کینہ و بغض دور ہوا، سوائے محبوب کے سب کچھ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب عشق پیدا ہوا، جب عشق کی چاک لگی، جب عشق کی چھری سے ہستی کو کاٹا گیا، اب عشق کی تعریف میں مولانا فرما رہے ہیں کہ تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو ہمارے عشق کی دوا ہے، تو ہمارے لیے افلاطون ہے، تو ہمارے لیے جالینوس ہے۔ امام غزالی نے لکھا، بغداد میں ایک عیار کے ہاتھ و پیر کاٹ دیے گئے اور وہ ہنس رہا تھا۔ پوچھا کہ کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی، تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے معشوق کے دیدار میں مستغرق تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے معشوق کے دیدار میں مستغرق تھا۔ اب ایک معاملہ یہ ہے کہ ہر کے راہ جامہ ز عشق چاک شد، جب جامع کو چاک کیا جائے گا تو تکلیف ہوگی، جب معاملہ الگ ہوگا تکلیف ہوگی، امراض دور ہوں گے، مگر جو اس کی یاد میں مستغرق ہو گیا ہو اسے تکلیف نہیں ہوگی، اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ شاد باش عشق خود سودائے ماں، اے ہمارے اچھے جنوں عشق، اے ہمارے تمام امراض کے طبیب سلامت رہے۔ اے عشق تو ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی دوا ہے، اے عشق تو ہمارے لیے افلاطون و جالینوس ہے۔ تو حاضرین کرام، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عشق کو جالینوس اور افلاطون سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جالینوس اور افلاطون بہت بڑے حکماء گزرے ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکمت عطا فرمائی تھی، ان کے پاس ہر مرض کا علاج تھا۔ تو جس طرح جالینوس اور افلاطون ہر مرض کا علاج کرتے تھے، اسی طرح اے عشق تو ہمارے پاس اس جالینوس اور افلاطون کی طرح ہے جو ہر مرض کا علاج جانتے تھے، تو اسی طرح ہمارے جسمانی جو امراض ہیں ان امراض کو تو دور کرنے والا ہے۔ تو جب کسی کے اندر عشق پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معشوق کی طرح کی رضا کے مطابق جینا شروع کر دیتا ہے، اپنے معشوق کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے، اپنے معشوق کی محبت میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا اٹھنا چلنا بولنا سب کچھ معشوق کے لیے ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں جو ہوئی، یہ بدلاؤ جو ہوا، اس کی وجہ کیا بنی؟ عشق۔ جو عزت طلبی کا مزاج تھا، جو تکبر کا مزاج تھا، وہ سارا ٹوٹ گیا۔ اب سب کو دیکھ رہا ہے، معشوق کو دیکھ رہا ہے
بس اب اپنی جا اپنی عزت اس کے سامنے کچھ نہ رہی، اپنے معشوق کی طرف جو کچھ ہے اپنے معشوق کو ہی دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میں صرف معشوق بنا بیٹھا ہوا ہے، نہ اپنی مسند کا خیال ہے، نہ اپنا ہوش ہے، نہ اپنا خیال ہے، بس معشوق کی محبت اس کے پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا جو معشوق ہے، ہمارا جو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب بھی اس کی طرف پھر جائے، اس کی محبت، اس کی الفت ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ہماری عبادات میں لذت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمارے قلوب اس کی اطاعت کی طرف پھیر جائے، ہمارے سجدوں میں وہ اولیاء کے وسیلے سے تڑپ پیدا ہو جائے، وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری عبادات ایسی ہو جائیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، ایسی نمازیں ہم کو مل جائیں۔ تو اس کے لیے عشق کو پیدا کرنا ہوگا۔ عشق یہ پیدا سیکھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے، اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، اللہ سے محبت رکھنے والوں کی صحبت ضروری ہے۔ کیا فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یک زمانی صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، ایک زمانہ بیٹھنا، ایک ساتھ بیٹھنا، ایک لمحہ بیٹھنا، کچھ دیر بیٹھنا، 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں عشق سکھائے جاتے ہیں، اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ پہلے لوگ بزرگوں کی محافل کو ڈھونڈ کر پہنچا کرتے، آج ہم ان محافل سے دور ہو گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان محافل میں ہم شرکت کریں، اس دل میں جو کثافت ہے اس کو لطافت میں تبدیل کریں، اولیاء اور اہل اللہ کی صحبتوں میں اپنی نفوس کو لائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، آپ میرے متعلق دعا کریں، میں آپ کے متعلق دعا کرتا رہوں گا، اور اس پیغام کو عام کریں، اپنے احباب تک بھیجیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہم سب کو نیک و ایک بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔